ناظرین، جب شرپسندوں نے مدینے پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مذاکرات کیے اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا مکمل محاصرہ کر لیا اور خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صحابیات اور امہات المومنین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے دستبرداری کے متعلق کیا مشورہ دیا اور ان کا کیا موقف تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلی آگاہ کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جب دفاع کی پیشکش کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا، اور ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خطاب بھی آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، اہل فتنہ نے اپنے منصوبے کو حتمی شکل دینے کے لیے باہم طے کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر مدینہ منورہ ہی میں چڑھائی کر دی جائے اور انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حج کے موسم میں تینوں مراکز مصر، کوفہ اور بصرہ سے مدینہ کا رخ کیا جائے اور حج کا ارادہ رکھنے والوں کے ساتھ ہی شہروں سے نکلا جائے اور حاجیوں ہی کا روپ دھارا جائے۔ لوگوں کو یہی باور کروایا جائے کہ وہ حج کے لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچیں تو حاجیوں سے جدا ہو کر وہیں رک جائیں۔ حجاج مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکہ چلے جائیں گے۔ مدینہ کے بھی اکثر باشندے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ جا چکے ہوں گے۔ مدینہ خالی ہوگا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کر کے انہیں معزول ہونے پر مجبور کیا جائے۔ وہ انکار کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ شوال 35 ہجری کو فتنہ گر مدینہ منورہ کے گرد و نواح جمع تھے۔ انہوں نے طریقہ واردات یہ اختیار کیا کہ مصر سے وہ 4 ٹولیوں میں نکلے۔ ہر گروہ کا ایک سردار تھا، پھر ان سب کا ایک سردار تھا اور ان کے ساتھ ان کا شیطان اعظم عبداللہ بن سبا بھی تھا۔ چاروں گروہوں کے سرداروں کے نام عبد الرحمن بن ادیس بلوی، کنانہ بن بشر تجیبی، سودان بن حمران سکونی، قطیرہ بن فلان سکونی۔ ان چاروں غنڈوں کا سردار غافقی بن حرب عقی تھا۔ ان چاروں گروہوں کی تعداد 1000 تھی۔ کوفہ سے بھی 1000 شرپسند 4 گروہوں میں نکلے۔ ان گروہوں کے سردار زید بن سوحان عبدی، اشتر نخعی، زیاد بن نصر حارسی اور عبداللہ بن اسم تھے، اور ان سب کا رئیس عمر بن اسم تھا۔ بصرہ سے بھی 1000 سرکش 4 گروہوں میں تقسیم ہو کر نکلے۔ ان چاروں گروہوں کے سرغنے یہ تھے: حکیم بن جبلہ عبدی، زریح بن عباد عبدی، بشر بن شریح قیسی اور ابن محرش ابن عبد الحنفی۔ ان سب کا سربراہ ہرکوس بن ظہیر سعدی تھا۔ ابن سبا ان کے ساتھ خوش و خرم جا رہا تھا، کیونکہ اس کا شیطانی منصوبہ اسے کامیاب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ مصر سے نکلنے والے باغیوں کا اعلان یہ تھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ہونا چاہیے۔ کوفہ کے فتنہ پرور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کرتے ہوئے آ رہے تھے، جبکہ بصرہ کے شرپسند سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کر رہے تھے۔ اس سارے پروپیگنڈے کا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اس مسئلے میں ان سے ہم آہنگ ہیں، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں پھوٹ پڑ جائے۔ امام آجری اس حوالے سے لکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ان فرقوں سے دور رکھا۔ ان شرپسندوں کے ساتھ ان جلیل القدر ہستیوں کا کوئی تعلق نہ تھا۔ شرپسندوں نے ان کا نام لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں انتشار پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو اس سازش میں شریک ہونے سے محفوظ رکھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی آمد کی خبر ہو گئی۔ آپ اس وقت مدینہ منورہ سے باہر ایک بستی میں تھے۔ جب فتنہ گروں کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں ہیں تو انہوں نے ادھر کا رخ کیا۔ وہاں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ روایات میں اس بستی کے نام کی صراحت نہیں کی گئی۔ مدائنی نے ان کی آمد کا وقت ذیقدہ میں بدھ کی رات بتایا ہے۔ سب سے پہلے مصری باغی ٹولہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا مصحف منگوائیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف منگوایا تو وہ کہنے لگے صحابہ کھولیے۔ وہ سورہ یونس کو صحابہ کہتے تھے۔ آپ نے سورہ یونس کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا، پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا رکیے اور غور کیجئے، آپ نے جو چراغ گاہ خاص کی ہے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے یا آپ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آگے چلو، اس کی شان نزول تو یہ ہے۔ اور جہاں تک چراگاہ کو خاص کرنے کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کے اونٹوں کے لیے اسے خاص کیا تھا۔ جب میں برسر اقتدار آیا تو صدقے کے اونٹوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اس وجہ سے لامحالہ چراگاہ کا رقبہ بھی بڑھانا پڑا۔ وہ ایک ایک آیت پڑھ کر آپ پر اعتراض کرتے رہے۔ آپ اس کا جواب دیتے رہے کہ آگے چلو، یہ فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے زیادہ کچھ نہ کہتے۔ بالآخر وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا اور آپ کے سامنے چند شرائط رکھیں۔ آپ نے انہیں پورا کرنے کا عہد کیا۔ آپ نے ان سے یہ عہد لیا کہ وہ کبھی نافرمانی اور بغاوت نہیں کریں گے، اور جب تک خلیفہ ان کی شرائط کی پابندی کرے گا وہ مسلمانوں کی جماعت سے جدا نہیں ہوں گے۔ بعد ازاں وہ خوش و خرم واپس چلے گئے۔ آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں شرپسندوں سے مذاکرات کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا۔ شرپسندوں کا یہ ٹولہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 1.5 ماہ پہلے مقام ذی مروہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مذاکرات کرنے کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور آدمی کو بھیجا۔ دوسرے آدمی کا نام نہیں بتایا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا تم کتاب اللہ کی پیروی کرو، تمہیں ہر ملامت و خفگی سے خوش کر دیا جائے گا۔ وہ اس بات سے متفق ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا۔ 2-3 بار تلخ کلامی ہوئی، پھر وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ججازاد ہیں، امیر المومنین کے قاصد ہیں اور کتاب اللہ کو پیش کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی بات نہ ماننا غیر مناسب ہے۔ بس انہوں نے ان کی بات مان لی اور ان 5 شرائط پر صلح کر لی کہ جلا وطن افراد کو واپس آنے کی اجازت دی جائے، جن کے وظائف بند ہیں ان کے وظائف جاری کیے جائیں، مال فے عام کیا جائے، تقسیم مال میں عدل و انصاف سے کام لیا جائے، امانت دار اور باصلاحیت افراد گورنر مقرر کیے جائیں۔ ان شرائط کو انہوں نے ایک وثیقے کی شکل دی
ان شرائط صلح میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ بصرہ کا گورنر مقرر کیا جائے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بدستور کوفہ کا گورنر رہنے دیا جائے۔ اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر وفد کے ساتھ مصالحت کی اور تمام وفود اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ اور ناظرین، پھر ہوتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور محاصرہ کرنے والوں کے مابین مذاکرات۔ پھر جب باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو پوری طرح گھیرے میں لے لیا تو انہوں نے آپ سے خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کیا اور دھمکی دی کہ اگر آپ دستبردار نہ ہوئے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سے دستبردار ہونے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں وہ قمیض نہیں اتاروں گا جو اللہ نے مجھے پہنائی ہے۔ آپ کا اشارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی طرف تھا۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی رائے یہ بھی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دستبردار ہو جانا چاہیے تاکہ ان کا خون محفوظ رہے۔ ان میں سیدنا مغیرہ بن اخنس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خلافت سے دستبردار نہ ہونے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، دیکھیے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر آپ دستبردار ہو گئے تو کیا آپ دنیا میں ہمیشہ رہیں گے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ دستبردار نہ ہوں تو وہ قتل کرنے سے زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا وہ آپ کو جنت یا جہنم بھیجنے کا اختیار رکھتے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں یہ بات ٹھیک نہیں سمجھتا کہ آپ وہ قمیض اتار دیں جو اللہ نے آپ کو پہنائی ہے۔ اس طرح تو یہ طریقہ چل نکلے گا کہ جب کوئی قوم خلیفہ کو ناپسند کرے گی، وہ حملہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی اور خلیفہ کو قتل کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ابن عمر سے راضی و خوشنود رہے۔ وہ کس قدر دور اندیش تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلفاء کے لیے کوئی ایسا برا طریقہ جاری کر جائیں جس سے خلفاء کھیل تماشا بن کر رہ جائیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کرنے والے بھی کہاں تھے۔ اگر آپ ان سبائی باغیوں کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو خلفاء نفس پرستوں اور خود غرضوں کے ہاتھوں کھیل تماشا بن جاتے، خلافت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی اور خلیفہ کا دبدبہ ختم ہو جاتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مشورے سے بعد والوں کے لیے اچھی مثال قائم کی کہ صبر و استقامت سے کام لیا جائے۔ ثواب کی نیت سے ڈٹ گئے، دستبردار نہیں ہوئے، نہ اس معاملے میں مسلمانوں کا خون بہایا۔ شرپسند حقیر اقلیت تھے، انہوں نے اسلام کے لیے کبھی کوئی قربانی نہیں دی۔ وہ فقیہ تھے، نہ رجال کار، یہ ادنا، آوارہ، بازاری اور سازشی لفنگوں کا ٹولہ تھا۔ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان گھٹیا لوگوں کے مطالبوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے تو امت کی ساکھ بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ اس طرح خلافت کا رعب زائل ہو جاتا اور عوام اور حاکم کا باہمی رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اتنے برے اثرات سے امت کو بچانے کے لیے برگزیدہ خلیفہ نے
اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ خوب سمجھتے تھے کہ باقیوں کے مطالبے ٹھکرانے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آپ نے ساری صورتحال پر ایک عظیم مدبر کی طرح غور کیا اور پوری سنجیدگی سے ہر چہ باد آباد کہہ کر عزیمت و استقامت کے درجے پر قائم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی ذات کے متعلق پرواہ نہ کی، امت کی مصلحت کو ترجیح دی، جس سے آپ کی قوت، شجاعت، عزیمت اور ارادے کی پختگی کا پتہ چلتا ہے، اور ان لوگوں کے منہ میں خاک پڑتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ میں یہ صلاحیتیں نہیں تھیں اور آپ کی قوت ارادی نہایت کمزور تھی۔ آپ فتنے کی سرکوبی کی بحمدللہ خوب صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ نے حالات کا جائزہ لے کر مصلحت اسی میں سمجھی کہ ہتھیار نہ اٹھائے جائیں، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ آپ انہیں لگام نہیں دے سکتے تھے۔ اس لیے عباس محمود العقاد کا اس سانحے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ صرف ایک عوامی فتنہ تھا اور اسے کنٹرول کرنے کی کسی میں طاقت نہیں تھی، غلط ہے، کیونکہ اس سے بالواسطہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور شجاعت پر زد پڑتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک عوامی فتنہ تھا، لیکن اسے لگام نہ دینا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میں شامل ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا کہ شاید امت انتشار سے بچ جائے۔ اس معاملے میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر بھی عمل کیا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں محصور تھے۔ شرپسندوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ آپ گھر کے بیرونی دروازے کے قریب گئے تو باغیوں کی طرف سے قتل کی دھمکی کی آوازیں سنی۔ آپ وہیں سے متغیر چہرے کے ساتھ گھر والوں کے پاس لوٹے۔ آپ نے فرمایا، وہ ابھی ابھی مجھے قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ گھر والوں نے کہا، اے امیر المومنین، اللہ آپ کو ان سے کفایت کر جائے گا۔ آپ نے فرمایا، آخر وہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی مسلمان کا خون بہانا سوائے 3 صورتوں کے جائز نہیں ہے۔ ایک وہ آدمی جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے، یا کوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے زنا کرے، یا کسی نفس کو بغیر بدلے کے قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے جاہلیت اور اسلام میں کبھی بدکاری نہیں کی، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے، میں نے کبھی اس کے علاوہ کسی اور دین کا سوچا بھی نہیں، نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ پھر یہ لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر محاصرہ کرنے والوں کو جھانک کر دیکھا، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اور امام کے خلاف بغاوت سے باز رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے ان کے اعتراضات کا رد کیا اور ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا کہ شاید وہ اپنی اس حرکت شنیعہ سے باز آ جائیں اور رشد و ہدایت کی راہ اختیار کر لیں۔ پھر آپ نے محاصرہ کرنے والوں سے کہا کہ اپنا کوئی نمائندہ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے منتخب کرو۔ انہوں نے ساسا ابن سوحان کا انتخاب کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، بتاؤ میرے کس جرم کی پاداش میں تم نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے؟ ساسا نے کہا، ہمیں ناحق گھروں سے نکالا گیا، حالانکہ جرم صرف یہ تھا کہ ہم نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قرآن سے اس کی دلیل پیش کرو۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں
ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتیں جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا خوب غالب ہے۔ یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ تیری اور تیرے ساتھیوں کی دلیل نہیں بنتی، اس کے برعکس یہ تو میری اور میرے ساتھیوں کی دلیل ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی آیات پڑھیں جن سے ساسا نے استدلال کیا تھا، اور ان کے بعد والی آیت تلاوت کی جو ما قبل کی تفسیر ہے اور ساسا کے استدلال کی تردید کرتی ہے۔ پس آپ نے پڑھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو آیت کا صحیح مفہوم سمجھایا اور شان نزول کی وضاحت فرمائی۔ آیت کا مال و ما علیہ کھول کر بیان کیا تاکہ آیت کی تلاوت کرنے والے پر اس کا مفہوم غلط مرد نہ ہو جائے اور وہ ناسمجھی میں اس کا غلط مفہوم مراد لے کر حقیقت کے برعکس استدلال نہ کرے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کو جلا وطن کیا تھا انہیں بھی صرف اس آیت پر عمل کرتے ہوئے جلا وطن کیا تھا جو ساسا کی استدلال کردہ آیت کی بعد والی ہے۔ اس میں برسر اقتدار آنے والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، آپ نے انہیں ان کی بعض زیادتیوں اور فتنہ برپا کرنے کی کوششوں کی وجہ سے جلا وطن کر دیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا تھا۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف سے دفاع کی پیشکش مسترد کر دی۔ جب باغیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور قتل کی دھمکی دینے لگے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادمین کو بھیج کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا، تو ان میں مختلف صحابہ کا موقف یہ تھا، جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتایا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا، میرے ساتھ 500 زرہ پوش ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں ان لوگوں کا مقابلہ کر کے آپ کا دفاع کروں، کیونکہ آپ نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہیں کیا کہ آپ کا خون بہانا حلال ہو۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے خون خرابہ ہو۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیشکش کی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو حبیبہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں محصور تھے، مجھے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط دے کر ان کے پاس بھیجا۔ میں ایک گرم دن میں آپ کے پاس گیا، آپ کرسی پر تشریف فرما تھے، آپ کے پاس سیدنا حسن بن علی، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ میں نے کہا، مجھے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی اطاعت پر قائم ہوں، نہ بدلا ہوں اور نہ میں نے عہد توڑا ہے۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے گھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں
اور آپ کا دفاع کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں اپنے ہی گھر میں رہتا ہوں۔ بنو عمر بن عوف نے کل صبح میرے پاس آنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو حکم دیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط والا پیغام سنا تو فرمایا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات عالی کے لیے ہے جس نے میرے بھائی کو بچا لیا۔ پھر ابو حبیبہ سے فرمایا، انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ مجھے اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے ذریعے سے میرا دفاع کرے۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خط پڑھا تو کھڑے ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنفس نفیس سنی ہوئی بات نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یقیناً میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے بعد فتنے اور کئی امور ہوں گے۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول، نجات کا کوئی راستہ تو ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم امین اور اس کے گروہ میں شامل ہو جانا۔ پھر آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یقیناً اب تو دلیل ہمارے ہاتھ آ گئی ہے، لہٰذا اے امیر المومنین، آپ ہمیں جہاد کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو میری اطاعت پر قائم ہے میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ قتال نہ کرے۔ ناظرین، محاصرے کے دوران سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا، آپ عوام الناس کی امام ہیں اور جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے آپ کے علم میں ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ 3 باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ آپ میدان میں نکل آئیے، ان کا مقابلہ کیجیے، آپ کے پاس افراد بھی ہیں اور قوت بھی، پھر آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عقبی دروازے سے نکلیں اور سواری پر بیٹھ کر مکہ چلے جائیں، یہ لوگ وہاں آپ پر دست درازی نہیں کر سکیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ شام چلے جائیں، کیونکہ اہل شام اطاعت پر قائم ہیں اور دفاع کی طاقت بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جہاں تک ان سے قتال اور لڑائی کا تعلق ہے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پہلا خون بہانے والا نہیں بننا چاہتا، اور آپ کا یہ کہنا کہ میں مکہ چلا جاؤں اور یہ مجھ پر دست درازی نہیں کریں گے تو وہاں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، قریش کا ایک آدمی مکہ کی بے حرمتی کرے گا اور اس پر پورے نصف عالم جہاں کا عذاب ہوگا، اور میں ایسا شخص ہرگز نہیں بننا چاہتا۔ اور آپ کا یہ کہنا کہ میں شام چلا جاؤں کہ اہل شام باوفا اور لڑائی کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں، اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے امیر ہیں، تو میں اپنا دارالہجرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع کا پختہ عزم کر لیا، اور بعض آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے روک دیا اور انہیں ہر صورت لڑائی سے باز رہنے اور تلوار نہ اٹھانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے وہ آپ کا دفاع نہ کر سکے، اور ان کا عزم صرف خواہش تک محدود رہا۔ ان حضرات میں سے ایک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ ان سے لڑائی کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ان سے لڑائی کرنا حلال کیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں،
اللہ کی قسم میں ان سے کبھی لڑائی نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ گھر میں ایک سمجھدار گروہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی کم عدد کی مدد کرتا ہے، آپ ہمیں لڑائی کی اجازت دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی قسم دے کر منع کرتا ہوں کہ کوئی شخص میری وجہ سے اپنا خون نہ بہائے۔ پھر گھر میں موجود افراد پر ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کر کے فرمایا، جو میری اطاعت پر قائم ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی بات مانے۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد پر آمادہ کیا اور ان سے کہا، اے گروہ انصار، 2 مرتبہ اللہ کے انصار بن جاؤ۔ یہ سن کر انصار آئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، انصار دروازے پر حاضر ہیں، آپ کا حکم ہو تو ہم دوسری مرتبہ انصار اللہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، مجھے اس بارے میں دفاع کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ سے کہا، میں اپنی تلوار میان سے نکال لوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر تم یہ قدم اٹھاؤ گے تو میں تمہارے خون سے بری ہوں، اپنی تلوار میان میں ڈال لو اور اپنے باپ کے پاس واپس چلے جاؤ۔ ناظرین، جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا کہ معاملہ سنگین ہو چکا ہے اور پانی سر سے گزرنے لگا ہے تو بعض صحابہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بغیر ہی آپ کا دفاع کرنے کا عزم کیا۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آپ کے گھر میں داخل ہو گئے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ آپ نے تلوار لٹکا رکھی تھی اور زرہ بھی پہن رکھی تھی، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے منع کر دیا اور حکم دیا کہ آپ چلے جائیں، کیونکہ لڑائی کی صورت میں ان کے قتل ہونے کا اندیشہ تھا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ پھر مسلح ہو کر آئے، لیکن آپ کے منع کرنے پر پھر واپس چلے گئے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، لڑائی حلال ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم پسند کرتے ہو کہ میں بھی مارا جاؤں اور تمام لوگ بھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم نے ایک آدمی کو بھی قتل کیا تو وہ تمام انسانیت کا قتل ہوگا۔ یہ سن کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس چلے گئے اور لڑائی نہ کی۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لٹکا کر آئے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع کر دیا۔ ناظرین، سلیط بن سلیط کہتے ہیں کہ ہمیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال سے منع کر دیا۔ اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ان خارجیوں سے لڑائی کی اجازت دے دیتے تو ہم انہیں مار مار کر مدینہ سے بھگا دیتے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں 700 افراد تھے۔ اگر آپ انہیں باغیوں سے لڑائی کی اجازت دیتے تو انشاءاللہ وہ انہیں مار بھگاتے۔ گھر میں موجود لوگوں میں سیدنا ابن عمر، سیدنا حسن بن علی اور سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو ان کا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے موجود تھے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں لڑائی کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصرت اور حمایت نہ کرنے کا الزام سراسر غلط ہے، اور اس بارے میں جتنی بھی روایات مروی ہیں وہ متن اور سند دونوں اعتبار سے ضعیف اور مجروح ہیں۔ ناظرین، جب صحابہ نے دیکھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ باغیوں سے کسی صورت بھی لڑائی کرنے کی اجازت نہیں دے رہے اور وہ آپ کو قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو ان کے پاس حمایت کرنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ آپ کو بحفاظت وہاں سے مکہ نکال کر لے جائیں تاکہ آپ کو خارجیوں کے شر سے بچایا جا سکے۔ چنانچہ یہ مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو علیحدہ علیحدہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو بحفاظت مکہ لے جاتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام پیشکشیں مسترد کر دیں۔ لیکن ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جنگ سے کنارہ کشی کے اسباب کیا تھے؟ تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ فتنے کے بارے میں مروی روایات کے تتبع اور ان میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی 5 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدارانہ طور پر وصیت کی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو باز رہنے کا حکم دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا انکشاف محاصرے کے روز کیا اور بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیا تھا میں اس پر کاربند ہوں۔ نمبر 2، آپ کا یہ ارشاد کہ میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء میں سے وہ پہلا شخص بنوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا خون بہائے، یعنی انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو لڑائی کی اجازت اس لیے نہیں دی کہ آپ مسلمانوں کے خون کا الزام اپنے سر نہیں لینا چاہتے تھے۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ باغیوں کا ٹارگٹ صرف میں ہوں، لہذا آپ نے مومنوں کے ذریعے بچنا ناپسند کیا اور اپنی جان پر انہیں ترجیح دے کر انہیں بچایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ وہ اس فتنے میں قتل کر دیے جائیں گے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے قبل انہیں مصائب اور تکلیفوں کے بدلے میں جنت کی بشارت دے چکے تھے اور یہ بھی بتا چکے تھے کہ وہ حق پر قائم ہوں گے اور انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ قرائن بتا رہے تھے کہ وہ وقت آ چکا ہے، اور جس رات آپ شہید ہوئے اسی رات آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ کل روزہ ہمارے ہاں افطار کرنا۔ اس سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ آپ نے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کیا جب انہوں نے کہا کہ آپ ڈٹ جائیں، اس سے آپ کا موقف زیادہ مستحکم ہوگا اور دشمن پر حجت قائم ہوگی۔ بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئیاں سچ ثابت ہوئیں کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو عنقریب شہید کر دیا جائے گا، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 3 فتنوں سے نجات پا گیا وہ یقیناً بچ گیا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، میری وفات، فتنہ دجال اور حق پر قائم رہنے والے مظلوم خلیفہ کی شہادت۔ ناظرین، اس سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر سلیم اور طبیعت میں ٹھہراؤ کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ مصائب کی شدت بھی ان کے اور ان کی فکر سدید اور مثبت رائے کے مابین حائل نہ ہو سکی، نیز تمام اسباب خارجیوں سے لڑائی نہ کرنے کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔
بلا شبہ آپ نے جو موقف اختیار کیا اس میں آپ برحق تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی صحیح احادیث میں ان فتنوں کی بابت اشارے ملتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے برحق ہونے کی گواہی دی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خون بہانے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر محتاط تھے، اور جن لوگوں نے آپ کی توہین کی، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی اور آپ کا محاصرہ بھی کر لیا، باوجود یہ کہ آپ ان کے ناپاک ارادوں سے بخوبی آگاہ تھے، آپ نے ان کے بارے میں صبر کی انتہا کر دی۔ مسلمان آپ کی مدد کے لیے آئے اور باغیوں سے لڑائی کا مشورہ دیتے رہے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو لڑائی نہ کرنے کا حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت پر قائم ہے وہ ان سے ہرگز نہ لڑے۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ مکہ چلے جائیں، آپ نے فرمایا میں مکہ میں خون خرابہ نہیں کرانا چاہتا۔ آپ سے کہا گیا تب آپ شام چلے جائیں، آپ نے فرمایا میں اپنے دارالہجرت سے الگ نہیں ہونا چاہتا۔ آپ سے کہا گیا کہ پھر ان سے لڑائی کیجیے، آپ نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء میں کشت خون کرنے والا پہلا شخص نہیں بننا چاہتا۔ آپ نے صبر کیا یہاں تک کہ مسلمانوں کے نزدیک اعلیٰ ترین مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھا تذکرہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں امہات المومنین اور بعض دیگر صحابیات رضوان اللہ اجمعین کے موقف کا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان حادثات میں انتہائی خطرناک موقف اختیار کیا۔ اس قدر خطرناک موقف تھا کہ وہ ان ہنگاموں میں قتل ہوتے ہوتے بچ گئیں۔ وہ اس طرح کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا عمر بن حزم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹوں کو جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوسی تھے پیغام دے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا کہ باغیوں نے پانی بند کر دیا ہے، ممکن ہو تو کسی طریقے سے پانی اندر بھیجو۔ اسی طرح سیدنا طلحہ، زبیر، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہم کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا۔ سیدنا علی اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے ان کی معاونت کی کوشش کی، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا مکمل طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد میں مشغول ہو گئیں، جیسا کہ ابن عساکر نے کہا ہے، اور یہ طبعی تقاضا تھا کیونکہ ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا معاونت کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو باغیوں نے ان کے خچر کے چہرے پر مارا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بنو امیہ کے کچھ افراد کی وصیتیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہیں، میں ان سے مل کر ان وصیتوں کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں تاکہ یتیموں اور بیوگان کے اموال ضائع نہ ہو جائیں۔ باغیوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں، پھر وہ آپ پر حملہ آور ہوئے اور آپ کے خچر کی رسی تلوار سے کاٹ دی۔ خچر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا، لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف لڑک گئیں، لوگ خچر سے چمٹ گئے اور اسے پکڑ لیا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بال بچیں، پھر لوگ انہیں ان کے گھر لے گئے۔ بعض شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام ابن جراح کو بھی حکم دیا کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔
اتنے شدید ہنگاموں کے باوجود ابن جراح آخری وقت تک سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ ناظرین، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا موقف اختیار کیا۔ کنانہ بن عدی سے مروی ہے کہ میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھا اور وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع کرنا چاہتی تھیں۔ راستے میں اشتر ملا، اس نے آپ کے خچر کے چہرے پر مارا یہاں تک کہ آپ گر گئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، یہ مجھے رسوا نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں اپنے گھر کی چھت سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت تک لکڑی کا پل بنایا۔ وہ اس پل کے ذریعے کھانا اور پانی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر منتقل کرتی رہیں۔ ناظرین، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بدتمیزی لوگوں پر بہت گراں گزری۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باغیوں پر برہم ہو کر مدینہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ مروان بن حکم نے ان سے گزارش کی کہ ام المومنین، اگر آپ یہاں رہتیں تو ممکن تھا کہ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت کر سکتے۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا گیا؟ پھر مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہ ملے جو میری حفاظت کر سکے۔ اللہ کی قسم، میں عار نہیں دلائی جاؤں گی، کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گی جو باعث ملامت ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید ان کے اس طرح احتجاجاً چلے جانے کی وجہ سے خارجیوں کو حیا آئے اور وہ اپنے ناپاک مقاصد سے باز آ جائیں۔ پھر تمام امہات المومنین نے حج کے ارادے سے وہاں سے چلے جانے کی تیاری کر لی۔ ان سب کا مقصد فتنے سے فرار یا محض ڈر کر وہاں سے نکلنا نہ تھا، بلکہ ان فتنہ پرور لوگوں کے چنگل سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نکالنا تھا کہ شاید اس طرح وہ باز آ جائیں۔ ان فتنہ پرور لوگوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی محمد بن ابو بکر بھی تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا توجہ طلب تھا کہ سیدنا حنظلہ قاتب رضی اللہ تعالی عنہ بھی محمد بن ابو بکر کے انکار سے خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے محمد بن ابو بکر سے کہا، اے محمد، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہیں تو تم ان کے ساتھ نہیں جاتے، مگر یہ عرب کے بھیڑیے تمہیں ناجائز کام کی دعوت دیتے ہیں، تم ان کے پیچھے لگ جاتے ہو۔ لیکن محمد بن ابو بکر نے پھر بھی انکار کر دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں لوگوں کو ضرور ان کی کوششوں سے روکتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنے بھائی کو روکنا اور اظہار افسوس کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ حملہ آوروں کو کسی طریقے سے منتشر کرنا چاہتی تھیں، اور آپ کے مکہ جانے کا اعلان بھی اس لیے تھا کہ عوام الناس ان کے جانے کی خبر سن کر حملہ آوروں کے خلاف ہو جائیں۔ امام ابن العربی نے بڑے وثوق سے یہ رائے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یقیناً یہ بات مروی ہے کہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے باغیوں کا ہنگامہ ختم کرنے کے لیے مدینہ سے چلے جانے کا ارادہ کیا۔ انہیں یہ امید تھی کہ یہ لوگ جب اپنی ماؤں کو مدینہ منورہ سے نکلتا دیکھیں گے تو اپنے نبی کی حرمت کا پاس کرتے ہوئے انہیں واپس لانے کی کوشش کریں گے اور ان کی بات غور سے سنیں گے، جس کے لیے وہ آفاق عالم سے ان کی جانب قصد کرتے تھے۔ یعنی ان کے نکلنے کا مقصد لوگوں کے اس ہجوم کو کسی طرح منتشر کرنا تھا، کیونکہ لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ وہ امہات المومنین کی آراء
اور فتاوی کے منتظر رہتے تھے۔ یہ بات تو امہات المومنین کے تصور میں بھی نہیں تھی کہ معاملہ اس قدر سنگین ہو جائے گا کہ شر پسند خلیفہ کو قتل کر دیں گے۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے دونوں بیٹوں کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں محمد بن ابو بکر اور محمد بن جعفر کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے فاسد عزائم سے باز آ جائیں۔ انہوں نے فرمایا، چراغ خود جلتا ہے اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے، لہٰذا تم ایسے معاملے میں گناہ کے مرتکب نہ ٹھہرو جس میں تمہارا روئے سخن ایسے شخص کی طرف ہے جو تمہارے بارے میں گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ اس نے تم پر کوئی زیادتی نہیں کی۔ جو کچھ تم آج کر رہے ہو یہ کل غیروں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، یعنی دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لہٰذا تم اپنے موجودہ اقدامات سے بچو، مبادا یہ اقدامات کل تمہارے لیے باعث ندامت ہوں۔ لیکن ان دونوں نے ضد کی، اپنے رویے پر قائم رہے۔ وہ شور مچا کر اور غضبناک ہو کر یہ کہتے ہوئے نکل گئے، عثمان نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہم نہیں بھولیں گے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی تھیں، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں احکام الہی کی پابندی کا حکم نہیں دیا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ گفتگو لیلی بنت اسماء اور اس کے بھائیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ مذکورہ گفتگو میں سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کا اشارہ اس طرف تھا کہ جب مختلف شہروں کے باغی آئے، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تبادلہ خیال کیا اور آپ نے انہیں دلائل کے ذریعے سے مطمئن کر دیا، تو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ واپس جا رہے ہیں، لیکن وہ جلد ہی یہ دعویٰ کرتے ہوئے واپس آ گئے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنر کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو قتل کر دیں۔ ان کے دعوے کے مطابق ان میں محمد بن ابو بکر بھی تھا۔ شاید محمد بن ابو بکر نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عثمان نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم اسے نہیں بھول سکتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط سے لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو اس پر 2 گواہ پیش کرو، بصورت دیگر مجھ سے قسم لے لو کہ میں نے یہ خط لکھا ہے نہ اس کا حکم دیا ہے۔ اور ایسا عموماً ہوتا ہے کہ کوئی تحریر کسی آدمی کی طرف سے لکھ کر اس کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے اور 2 نمبر مہر بھی بنا لی جاتی ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا صورتحال سے آگاہ تھیں اور وہ اندرون خانہ ہونے والی خفیہ سازشوں کو بھانپ گئی تھیں، جن کا مقصد مسلمانوں کے حالات خراب کرنا اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سے معزول کرنا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی مامتا کا لحاظ کیے بغیر اپنے بیٹوں پر واضح کیا کہ ان کا موقف درست نہیں ہے۔ اتنا بڑا اقدام اور بیٹوں کے موقف کی تردید صرف حق کو واضح کرنے کے لیے ہی ہو سکتی ہے، اور یہ موقف بلا شبہ معمول نہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی حق گوئی اور عدالت کی روشن تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ناظرین، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ شدید ہو گیا تو صحابہ بنت حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے طلحہ بن عبید اللہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر ان سے درخواست کریں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور دیگر شہروں کے باشندوں کو ان کا دفاع کرنے کی اجازت دیں اور خود اکیلے اپنے آپ کو دشمنوں کے سپرد کرنے پر اصرار نہ کریں۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خود نکلیں اور اپنے بیٹے طلحہ بن عبید اللہ سے کہا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے، لہٰذا تم جاؤ اور ان سے بات کرو تاکہ وہ تنہا مقابلہ کرنے کی ضد نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ خائف تھیں
مبادا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان پہنچ جائے۔ اسی طرح سیدہ ام عبداللہ بن رافع نے بھی دفاع عثمان کا اہتمام کیا۔ صحابہ بنت حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ نقل کرنے والی ام عبداللہ بن رافع ہی ہیں۔ تقریباً یہی موقف تمام مسلمان عورتوں کا تھا، اور سنگین حالات اور معاملات کے التباس کے باوجود ان کا موقف نہایت معتدل تھا۔ اس سے ان کی وسعت نظر کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال تمام صحابہ کا یہی موقف تھا۔ اور آئیے ناظرین، اب ویڈیو کے آخر میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خطاب بھی آپ کو سناتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری سونپی کہ وہ اس سال لوگوں کو خطبہ حج دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، امیر المومنین، مجھے اپنے ساتھ رہنے دیجیے تاکہ میں ان یعنی خارج کا مقابلہ کروں۔ اللہ کی قسم، ان خارجیوں سے جنگ کرنا مجھے حج سے زیادہ محبوب ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو حج کا خطبہ دیں۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ماننے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ وہ یہ خط خطبہ حج میں لوگوں کو سنائیں۔ اس میں آپ نے باغیوں کی صورتحال واضح فرمائی، اپنا موقف اور ان کے مطالبات بھی بیان کیے۔ خط کا متن یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے امیر المومنین عثمان کی طرف سے مومنوں اور مسلمانوں کے نام تم پر سلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اما بعد، میں تمہیں اللہ جل شانہ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جس نے تم پر انعام و اکرام کیے، تمہیں اسلام کی تعلیم سے روشناس کرایا، گمراہی کے اندھیروں سے نکالا، نور ہدایت عطا کیا، کفر سے نجات بخشی اور تمہیں واضح نشانیاں دکھائیں، رزق کی فراوانی فرمائی، دشمن کے خلاف تمہاری مدد کی اور اپنی نعمت تم پر پوری کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس ذات عالی کا قول برحق ہے، اور اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک انسان بڑا ظالم، نہایت ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو، اور تم اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے، شاید کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ نیز اس ذات برحق کا مبنی برحق فرمان ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی نافرمان تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو،
تاکہ تم کسی قوم کو نادانی سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو، اور جان لو بلا شبہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری اطاعت کریں تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اس نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ پیراستہ کر دیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کفر و فسق اور نافرمانی کو ناپسند بنا دیا ہے، اور یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں اللہ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ اور اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، بے شک جو لوگ اللہ کا عہد اور اپنی قسمیں تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ جہاں تک تمہاری استطاعت ہو تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہاری ذات کے لیے بہتر ہے۔ اور جسے اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ نیز اللہ نے فرمایا، اور اللہ کا عہد پورا کرو جب تم آپس میں عہد کر لو، اور قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم نے اللہ کو اپنا کفیل بنایا ہو، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت محنت سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہم فریب کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے مال وافر میں بڑھ جائے۔ بے شک اللہ اس عہد و پیمان سے تمہیں آزماتا ہے، اور یوں قیامت وہ تم پر ضرور واضح کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے ہو، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے ضرور اس کا سوال ہوگا جو تم عمل کرتے تھے۔ اور تم اپنی قسموں کو باہم فریب دینے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ اسلام پر کسی کا قدم جمنے کے بعد ڈگمگا جائے، اور تم دنیا میں اس کی سزا بھگتو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روکا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت دنیاوی فائدے نہ خریدو، بے شک اللہ کے ہاں اجر ہے، وہی بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور انہیں ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان برحق ہے، اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم باہم کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ میں اللہ عز و جل سے اپنی اور تمہاری مغفرت کا طلبگار ہوں۔
دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے دلوں کو بھلائی پر متحد کرے اور ان کے دلوں میں برائی سے نفرت پیدا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گرامی نامہ حجاج کرام کو مکہ میں 7 ذی الحجہ کو پڑھ کر سنایا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ،